الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت کا اہل اور اپنے پیار کا مستحق بننے کے لیے تمام مذاہب نے ایک ہی تدبیر بتائی ہے، اور وہ یہ ہے اس مذہب کے شارع اور اس مذہب کے بانی نے جو عمدہ نصیحتیں کی ہیں، عمدہ باتیں بتائی ہیں، ان پر عمل کیا جائے۔ لیکن اسلام نے اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر اور بہترین تدبیر بتائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ایک عملی مجسمہ تمام انسانوں کے سامنے پیش کر دیے، اور یہی جو ہے ہمارے لیے راہ نجات ہے۔ چونکہ اسلام کے اندر دو چیزیں ہیں، جیسا کہ فرمان رسول ہے، ترکت فیکم امرین لا تضلوا ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی۔ میں تمہارے درمیان دو اہم چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ پہلی چیز کتاب اللہ کی کتاب، دوسری چیز سنت رسول، اللہ کے رسول کا طریقہ۔ اللہ کی کتاب کے ذریعے سے مقصود یہ ہے کہ ہم تک جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات پہنچائے جائیں، اور سنت نبوی، سنت کے معنی لغوی معنی جو آتے ہیں وہ طریقہ کیا آتے ہیں، یعنی وہ طریقہ جس پر چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی بسر کی ہے۔ الغرض، انسان کی کامیابی اور تکمیل روحانی کے لیے جو چیز ہے وہ سنت نبوی ہے، اور قرآن نے انسان کی نفسیات کا کوئی گوشہ تشنہ نہیں چھوڑا ہے، چاہے وہ خوشی اور غم کے حالات ہوں یا پھر اور دوسرے مواقع ہوں، ہر جگہ ہمارے لیے اسوہ رسول موجود ہے۔ اسی طرح خوشی اور غم میں اللہ کے رسول کا اسوہ کیا ہے، اس کی کیا نوعیتیں ہیں، کیا احکامات ہیں، یہ احادیث نبویہ سے ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ میرے دوستو عزیزو، غم کا آنا کوئی انوکھی بات نہیں ہے، پریشانیوں کا آنا کوئی عجیب بات نہیں ہے، یہ حادثات رونما ہوتے رہتے ہیں، یہ واقعات آتے رہتے ہیں، یہ انسان کی زندگی کا جزو لازم ہے، ایک حصہ ہے، کوئی بھی انسان اس سے خالی نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت پیش کرتا ہوں، جس کے بعد ہمیں کسی دلیل اور کسی مثال کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بلد کا اندر متعدد چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، ان میں سے ایک قسم کھائی ہے وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ۔ قسم ہے باپ کی اور قسم ہے اولاد کی کہ ہم نے جو ہے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ والد سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور اولاد سے مراد تمام نوع انسانی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا، اور جتنے بھی انسان آئیں گے تمام انسان جو ہے اس مشقت کا اندر مبتلا ہوں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کچھ لوگ اچھے ہیں تو ان کو مستثنی کر دیا جائے کہ ان کو مشقت اور پریشانی نہیں آ سکتی، یا کچھ برے لوگ ہیں تو ان پر ہی پریشانی آئیں گی، نہیں، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مطلق کہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ اب چاہے وہ قارون جیسا دولت مند ہو، وہ بھی اس مشقت سے خالی نہیں ہے، فرعون جیسا حکمران ہو، وہ بھی اس پریشانی اور اس مشقت سے خالی نہیں، چاہے دنیا کا کوئی بھی فرد ہو، کوئی بھی بشر ہو، کوئی بھی انسان ہو، وہ مصیبت، رنج و الم کا اندر مبتلا ہے۔ ہر انسان کو مختلف پریشانیاں ہیں،
کسی کو کوئی پریشانی ہے، کسی کو اپنی اولاد کے فکر ہے، اور کسی کو جو ہے اپنے روزگار کی تلاش ہے، اس کی فکر میں پریشان ہے۔ ہر انسان اپنے تئی جو ہے پریشانی کا اندر مبتلا ہے، یہاں تک کہ خود رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے رنج و غم کے جو پہاڑ جو ان پر ٹوٹے ہیں، جو مصیبتیں آئی ہیں، یعنی وہ بھی اس سے الگ نہیں۔ اسی صورت کا اندر شروع میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے شہر مکہ کی، عظیم شہر ہے۔ تو اس سے یہ بات بتانی مقصود ہے کہ ایک عظیم شہر کا اندر، ایک افضل شہر کے اندر، اور ایک عظیم ہستی اور افضل شخص یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی غم اور مشقت سے خالی نہیں ہے۔ قبل اس کے کہ میں آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کے کچھ حالات پیش کروں اور مثالیں پیش کروں، اس سے پہلے اسی ضمن میں ایک دوسری آیت مبارکہ ہے سورہ انشقاق کی، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی حقیقت کا ایک نقشہ کھینچا ہے۔ فرمان باری ہے یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو مشقت پر مشقتیں برداشت کرتا اپنا رب کی طرف جا رہا ہے، پھر تو اس سے جا ملنے والا ہے۔ یعنی جیسا کہ مرزا غالب نے بڑے پتے کی بات کہی ہے، قید حیات وہ بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، قید حیات وہ بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی رنج سے نجات پائے کیوں؟ یعنی انسان جو ہے دنیا کے اندر جو ہے وہ پریشان رہے گا ہی، اس سے اس کو چھٹکارا نہیں، یہ اس کا مقدر ہے، یہ اس کی زندگی کا حصہ ہے۔ لیکن وہیں پر جب ہم اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں تو روح کانپ جاتی ہے، اور ایک عجیب سا ہمارے سامنے منظر آ جاتا ہے۔ ایک انسان ہے، دنیا کا اندر بھی اس نے مشقتیں جھیلی، خوب پریشانیوں سے دوچار رہا، جسمانی اعتبار سے خوب پریشانیاں جھیلی، ذہنی اعتبار سے بھی خوب پریشانیاں جھیلی، لیکن اگر وہ دنیا سے رخصت ہو گیا تو ہو سکتا ہے وہاں اس کو آسانی فراہم ہو جائے، لیکن نہیں۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے بھی تلاوت کی ہے، یہ ہمیں جھنجھوڑ کر رکھ دے گی۔ یعنی انسان کہتا ہے نا کہ اب تو مر جائیں گے، مر کر ہی جو ہے نجات مل جائے گی۔ اگر مر کر ہی نجات نہ ملی تو پھر کہاں جائیں گے؟ تو اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے، اے انسان تو مشقت پر مشقتیں برداشت کرتا اپنا رب کی طرف جا رہا ہے، پھر اس سے جا ملنے والا ہے۔ یعنی دنیا کے اندر بھی پریشانی، اور پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پریشانیوں کا سلسلہ آخرت میں بھی جاری و ساری رہے، تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ اس ضمن میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، ابن آدم کے قدم اپنی جگہ سے اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے متعلق سوال نہ کر لیے جائیں۔ ان میں سے پہلا سوال کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن عمرہ فیما افنا، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے اس کی عمر کے بارے میں، اس نے کہاں اپنی عمر فنا کی۔ وعن شبابہ فیما ابلا، اس کی جوانی کے متعلق پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنی جوانی کو کہاں کھپایا۔ اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنا مال کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا۔ اور 5ویں چیز کہ اس نے جو علم حاصل کیا ہے اس پر کیا عمل کیا۔ تو میرے دوستو، میرے عزیزو، بڑی روح فرسا حقیقت ہے، دل کو دہلا دینے والی ہے کہ ایک انسان مصیبت پر مصیبتیں جھیلتا جا رہا ہے، لیکن جیسے ہی موت آتی ہے اس کی امید اور اس کی چاہت اور اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ اب تو میں غم سے نجات پا جاؤں گا، لیکن اللہ نہ کرے وہ مصیبت اور غم کا سلسلہ پھر بھی جاری رہا، تو پھر انسان کا کیا بنے گا؟ پھر کس کو وہ دکھائے گا؟ پھر تو سوائے افسوس کہ اور کچھ نہیں کرے گا۔ میرے دوستو، میرا عزیزو،
بات بتانی مقصود یہ ہے کہ رنج و غم آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، یہ انسان کا زندگی کا حصہ ہے، لیکن ان غم اور مشقت کے حالات میں ہمارے لیے کیا نمونہ ہے، کیا اسوہ ہے، ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، یہ اصل بات۔ میں آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2-3 مثالیں پیش کرتا ہوں۔ احادیث نبویہ میں، شمائل کی احادیثوں میں یہ بات ملتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان دائم الفکرہ لیست له راحہ طویل السبت، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل غمگین رہا کرتے تھے اور ہمیشہ ان پر فکر سوار رہتا تھا، وہ اکثر اوقات ان کا جو ہے خاموشی میں گزرتا تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی، ان کو کیا غم ہونا چاہیے؟ وہ تو اللہ کے بڑے چہیتے تھے، بڑے مقرب تھے، لیکن نہیں، بات یہ ہے کہ غم کا آنا انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ انسان کی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان پر غم آئے، لیکن ان غموں کو برداشت کرنا، ان غموں پر صبر کرنا، قابو پانا، اس کی مثال ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ملتی ہے۔ جب آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وانا بفراقك يا ابراہیم لمحزونون۔ آنکھیں اشک بار ہیں، دل غمگین ہو رہا ہے، لیکن جس بات سے ہمارا رب راضی ہوگا ہم تو وہی بات کریں گے۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور پھر آخر میں کہتے ہیں، اے ابراہیم، ہم تمہاری جدائیگی سے غمگین ہیں۔ اب اس کا مطلب ہرگز کوئی یہ نہ لے کہ اللہ کے رسول بھی غمگین، اللہ کے رسول کی آنکھوں میں بھی آنسو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی تڑپ رہا ہے اپنی اولاد کے لیے۔ اس کا مطلب نہ اللہ کے رسول کے دل کے اندر بھی اولاد کی محبت بالکل ہونی چاہیے۔ یہی تو ہمارے لیے نمونہ ہے، یہی بات بتانی مقصود ہے کہ اولو العزم پیغمبروں میں سے سر فہرست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی اپنے بیٹے کے انتقال پر مغموم ہے، ان کا دل رو رہا ہے، ان کی جدائیگی سے، ان کے فراق سے وہ بھی غمگین ہے، لیکن ان کی زبان سے ہماری طرح وہ باتیں نہیں نکلتی جس طرح ہم شکوہ شکایتیں کرتے ہیں۔ ہم اپنی زبانوں سے وہ کلمات کہتے ہیں کہ جس سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتا ہے، بلکہ ان کی زبان سے تو وہ الفاظ نکلتے ہیں جو ایک اچھے انسان کے الفاظ ہونے چاہیے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ 2 پارہ کے اندر بیان فرمایا ہے، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جب ان کو کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ شکوہ شکایت نہیں کرتے، آہو بکا نہیں کرتے، سینہ نہیں پیٹتے، اپنے بالوں کو نہیں کھینچتے، بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم سب کو جو ہے ہم اللہ کے ہیں، اللہ کی ملک ہیں، ہماری خود کی ذات خود کی نہیں ہے، یہ امانت ہے اور اسی کی طرف ہمیں ایک دن لوٹنا ہے۔ ان کی زبانوں سے اس طرح کے الفاظ نکلتے ہیں، اور دوسرے الفاظ کیا نکلتے ہیں؟ ان للہ ما اخذ وله ما اعطى، یعنی اللہ ہی کا ہے جو اس نے لیا ہے اور اللہ ہی کا ہے جو اس نے دیا ہے۔ یہ نمونہ ہے ہمارے لیے غم کے حالات میں، یہ باتیں ہیں ہمارے لیے جو پیارا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہیں۔ دوسری مثال میں آپ کے سامنے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی پیش کرتا ہوں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آپ کے چچا، آپ کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مغموم تھے، بڑے غمزدہ، شہادت بھی کیسی کہ آپ کے کلیجے کو چیر دیا گیا، اور میں نے جیسا کہ ابھی ذکر کیا، غم کا آنا انسانی فطرت کا تقاضا ہے، تو لہٰذا آپ اپنے چچا کے شہادت پہ بھی جو ہے مغموم ہوئے، پریشان حال ہوئے۔
ایسا صدمہ تھا جس سے نکلنا بڑا مشکل. لیکن یہ تو اولو العزم پیغمبرانہ ہمت تھی ان کی. اور اسی طرح آپ کے چچا جو ہے ابو طالب تھے، وہ بغیر کلمہ شہادت کے دنیا سے رخصت ہو گئے. اس پر بھی آپ کو بڑا ملال تھا، اس پر بھی آپ کو بڑا رنج تھا، غم تھا. اور آپ کی رفیقہ حیات حضرت خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا نہ صرف رفیقہ حیات تھی بلکہ ایمان میں سبقت لے جانے والی پہلی خاتون تھی. جب ان کی رخصتی ہوتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر غم کے پہاڑ ٹوٹ جاتے ہیں. یہ کے بعد دیگر ہے جو ہے ایک غم کا سلسلہ جاری رہتا ہے. یعنی دشمنان اسلام کی طرف سے الگ پریشانیاں اور اپنے جو دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں ان کا الگ غم ستا رہا ہے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا جن کے بارے میں آتا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیا کرتی تھی. اور ایک مرتبہ آپ بڑے پریشان تھے، بہت زیادہ پریشان تھے، تو ان الفاظ میں آپ نے ان کو تسلی دی کہ یعنی اللہ آپ کو ہرگز جو ہے رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو جو ہے پریشان حال نہیں چھوڑے گا. کیوں نہیں چھوڑے گا؟ کیوں؟ تحمل الکل، کیونکہ آپ جو ہے غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہو، مسکینوں کا بوجھ اٹھاتے ہو، بیواؤں کا بوجھ اٹھاتے ہو، وتقر الضیف، اور مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہو، وتعین علی نوائب الحق، اور حق کی جانب سے آنے والی مصیبتوں پر آپ لوگوں کی مدد کرتے ہو. تو آپ کو اللہ کیسے رسوا کر سکتا ہے؟ یہ کس طرح حضرت اما خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی دے رہی ہیں. تو میرے دوستو، میرا عزیزو، بات بتانی مقصود یہ ہے کہ انسان پر جو ہے غم کا جو آنا ہے یہ فطری تقاضا ہے، یہ انسان کے زندگی کا جزو لازم ہے. آئیں گی اس پر مصیبت، جیسا کہ میں نے ابھی آیت مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت کے اندر پیدا کیا. لیکن اس مذکورہ بالا تفصیل سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو غمگین رہا کرتے تھے وہ امت کی فکر میں رہا کرتے تھے، امت کا فکر ان کو ستاتا تھا. اور دوسری چیز یہ کہ آپ پر دشمنان اسلام کی طرف سے جانی و مالی نقصان آپ کو ہوتا تھا، اور اسی طرح اپنے دنیا سے رخصت ہوتے تھے، اس کی وجہ سے آپ کو غم ہوتا تھا. اور تیسری چیز یہ کہ ان تمام باتوں سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ غم کی کوئی بھی تقریب، کوئی بھی پروگرام منانے کی ہمیں بالکل بھی اجازت نہیں، کسی بھی طرح کی. کیونکہ غم کا آنا فطری چیز ہے، اچھی طرح بات سمجھنا، غم کا آنا فطری چیز ہے، لیکن غم کا منانا یہ اسلام میں ایک نئی چیز ہے. اور آپ نے یہ حدیث بھی سنی ہوگی، اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت مروی ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس شخص نے ہمارے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی تو وہ چیز قابل مردود ہے، مقبول نہیں ہے، وہ مردود ہے، رد ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ عند اللہ مقبول نہیں ہے، بلکہ ہمارے منہ پر مار دی جائے. اور آخر میں پھر میں وہی بات کہتا ہوں جیسا کہ میں نے شروع میں ایک آیت مبارکہ تلاوت کی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے اس آیت کی ذیل میں کہ اگر تم کو یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اگر تم جو ہے امیر ہو، دولت مند ہو تو میری پیروی کرو، اگر تم غریب ہو تو میری پیروی کرو، اگر تم صاحب اقتدار ہو تو میری پیروی کرو، اگر تم فرما رواں اور حکمران ہو تو میری پیروی کرو، اگر تم معلم اور استاد ہو تو میری پیروی کرو، اگر تم بے کس و مظلوم ہو تو میری پیروی کرو، اگر تم قوم کے خادم ہو تو میری پیروی کرو. غرض یہ کہ تم کسی بھی حالت میں ہو اور تمہیں ایک اچھے نمونے کی تلاش ہے تو سب سے عمدہ اور اچھا سا اچھا نمونہ اگر تمہیں چاہیے کسی بھی نیک کام کا اندر
تم میری پیروی کرو۔ یہ ہمارے لیے سبق دیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سبھی کو جو باتیں بتائی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا